کہ ہم کن کن ایریاز کو ڈوز اور ڈونٹس میں تقسیم کریں. مثلاً اسلام کی بنیاد کیا ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ کون سی چیزیں جس کو ہم فروع دین کہتے ہیں جس میں ہم اختلاف کریں، قیاس کریں، اجتہاد کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی اہم، فکر انگیز اور موجودہ حالات کے اعتبار سے انتہائی موضوع لیکن انتہائی حساس مسئلے کو آج کا موضوع بحث بنایا ہے. حضرت مفتی صاحب نے بنیادی بات ذکر فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف نوع مزاجوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور قبائل کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف قبائل میں ہی پیدا کیا، مختلف رنگ و روپ دے کر پیدا کیا، تمہارے مزاجوں میں تنوع رکھا، اور شاید یہ زندگی کا ایک حسن ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. بے شک. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو. جہاں تک فروعی معاملات میں مسائل کی ترجیح اور عدم ترجیح میں اختلاف کی گنجائش ہے، وہاں بھی افتراق سے اور مخالفت سے بچنے کا حکم ہے. اور علماء نے کہا ہے کہ یہ مسالک ترجیح کے لیے ہوتے ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں ہوتے. تو تبلیغ اسی اسلام کی ہوگی جسے اللہ نے اسلام کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو نظام ہے وہ اسلام ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام محض مسجد، مدرسے، مسجد کی چارپائیوں، مسجد کی تپائیوں جہاں پہ قرآن رکھا جائے اس کی رحلوں، غلاف میں بند یا بغیر بند قرآن کریم اور احادیث کی کتب، اور اسی طرح مسجد کی صفوں، چٹائیوں، ممبر، محراب، مینار اور گنبد سے آگے کی چیز ہے. اسلام ایک نظام کی بات کرتا ہے جس کو الدین کہا گیا ہے. تو اس دین کے اوپر سب کو متفق ہونے کی ضرورت ہے. یہ دین کیا ہے؟ کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، میری ذات، میری بات، میرا رجحان، میری پسند ناپسند، میری پسندیدہ شخصیت، جس سے وابستہ ہوں، وہ جماعت، وہ سب ثانوی ہے. صحیح. العلیٰ جسے ترجیح دینی ہے وہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ کے نبی اسلام کا پیغام ہے اور اسلام کا نظام ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے ہاں آج جو سچویشن ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی انٹرو میں بہت خوبصورت بات کی کہ ہم اختلاف کا شکار ہوئے، گروہوں میں، فرقوں میں بٹے، اور پھر اب ہم گروہوں میں بٹ رہے ہیں. پھر انا آ جاتی ہے. سچویشن یہ ہے کہ ایک مسلک میں کئی مسالک کا وجود ہو چکا ہے. واہ واہ واہ. ایک جماعت میں کئی جماعتیں بن چکی ہیں. پھر خالصتاً ایک نظم میں کئی نظم چل رہے ہیں. ہر ملک کے اندر طرح طرح کی لابیز کام کر رہی ہیں. تو یہ ذاتی پسند اور ناپسند کا جو چکر ہے، جی جی جی، جو ابلیسیت کا سلسلہ ہے. واقعی. ابلیس کو کیا اختلاف تھا حضرت آدم سے؟ نہ کبھی بحث ہوئی، نہ کوئی مباحثہ ہوا، نہ کوئی گفتگو ہوئی، کچھ بھی نہیں. صرف ذاتی اناد. جی جی جی، اور اس نے یہ بات کہی بھی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ رب العالمین اسی کی جڑ کاٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے تھے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اس نظام کے تحت اوس اور خزرج جو سالہ سال بلکہ صدیوں سے، دہائیوں سے لڑ رہے تھے، انہیں اسی کلمے کی بنیاد پر جو کلمہ توحید ہے، وحدت کی لڑائی میں پرو دیا تھا. آج کلمہ وہی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے متحد نہیں ہیں. بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمے کی روح، کلمے کے تقاضے پورے کرنے سے ہم قاصر ہیں. اقبال نے کہا تھا، چیمی گویم لا الہ بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ را. مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میری پسند ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.